تو اس میں نفس کی جو تسکین کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کا مطلب کیا لیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھیں، اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئیں تو ہم کفار کا غلبہ تو نا مطلب کہ وہ جلدی سے آئیں تو کفار کا غلبہ جو ہے وہ مٹے گا اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا کیا روش تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر انہوں نے وہی سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے۔ یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان یکفر بما انزل، ہاں جی 89 تک میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ انکار کرنے والے بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ اب جو ہے 90 آیت ہے، بِسَمَشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں 90 کا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس ایک منٹ اچھا یہ جو ہے یہ تو جو ترجمہ ہے یہ اگلی آیت کا ہے 91 کا ہے، جو اوپر والا ہے نا 20 سمجھ تو وہ تو میں نے آپ کو اوپر بتا دیا تھا کہ مطلب کتنا برا ہے، اس کا مطلب جو ہے جو 90 آیت ہے کہ کتنا برا ہے جو انہوں نے خریدا بھی انفسا یکفروا بما انزل اللہ بغیاً، مطلب وہی نا انہوں نے انکار کرنے والے ہو گئے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا جس بندے پر اللہ تعالیٰ نے فضل کرنا چاہا، مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فضل کیا نا، وہی آخری نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا اور پھر قرآن مجید ان کے اوپر نازل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں کو جس نے مرضی دینا چاہے، تو انہوں نے ضد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں نہ کیا، حالانکہ ان کو پہچان لیا تھا، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے، ان کافروں کے لیے نا عذاب مہین ہے، مطلب سخت رسوا کرنے والا جو ہے عذاب ہے۔ اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، اوپر ہی تھی یہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز سزا مقرر ہے۔ اب آتے ہیں 91 آیت پہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمینو ایمان لے کر، اور بیما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، قالو تو کہتے ہیں، نومینو کیا ہم ایمان لائیں، بیما انزلہ جو ہم تو مطلب کہ ایمان لے کر آئیں گے، بیما اس پہ جو انزلہ جو نازل کیا گیا، علینا ہمارے اوپر، وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں، بیما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ
چلیں اس کا تو جو ترجمہ ہے نا وہ یہاں سے دیکھتے ہیں, یہاں سے زیادہ سمجھ آئے گی. ادھر سے زیادہ سمجھ آئے گی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی کہ بنی اسرائیل پہ اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اس سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں, حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو کتابیں آئی ہیں ہم صرف ان کے اوپر جو ہماری انبیاء آئے ہیں ہماری نسل میں سے, بنی اسرائیل میں سے, اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم صرف اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کسی چیز کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں وہ بھی پوری ہو چکی تھیں, اور جو کتاب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوئی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آتے, کیونکہ وہ حق ہے. حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید اور ہمارے قرآن پاک میں بتایا بھی گیا ہے پچھلی کتابوں کے بارے میں, اور ہم خود جو ایز اے مسلم بھی ان ساری کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. تو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی اس تعلیم کی تصدیق و تائید بھی ہمارا قرآن مجید بھی کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو کہ اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے, اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے جو اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہمارے جو انبیاء آئے ہیں ہم صرف ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اس کے علاوہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے ہو, کیوں قتل کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے ہی انبیاء کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کریں گے, تو تم تو اپنے انبیاء کو خود قتل کرتے رہے ہو. اب اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم جو آگے پڑھیں گے تو انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے سولی پر چڑھا دیا تھا, اور پتہ نہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے انبیاء کا جو ہے قتل کیا تھا, کیونکہ وہ والی تعلیم جو تھی ان کے نفسوں کو, ہم نے جس اوپر بھی پڑھا تھا کہ ان کے نفس کے لیے جو ہے جو مطلب ان کے نفسوں کو جو چیز بری لگتی تھی تو اس وجہ سے وہ جو ہے انکار بھی کر دیتے تھے, اور کچھ گروہ ایسے تھے جو کہ نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہ ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے, تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا, پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود میں نہ بیٹھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کتنی نعمتیں ان کو نازل کی, فرعون سے نجات دی بنی اسرائیل کو, پھر فرعون سے نجات دینے کے بعد دیکھیں سمندر کو کس طرح پھاڑا, اور پھر اس کے بعد ایک ایسی زمین پہ جب یہ آگے گئے ہیں سمندر پار کر کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ دیا, پھر اس کے بعد ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا تاکہ ان کو دھوپ جو ہے اس سے یہ بچے رہیں. لیکن انہوں نے اتنی نعمت کے باوجود کہا کہ نہیں ہمیں کچھ اور چاہیے کھانے کے لیے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا بھی کہ وہاں پہ جاؤ ایسی زمین پہ جہاں پہ تمہیں ایسی ساری چیزیں ملیں گی. تو مطلب انہوں نے کافی ساری ہر چیز ان کو دی اور انہوں نے جو ہے اس کا جو ہے انکار ہی کیا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سمجھایا, طور جو پہاڑ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر کے ان کے اوپر کہا کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے, جو کتاب کے احکامات تمہیں دیے ہیں اس پہ فالو کرو گے یا نہیں. تو انہوں نے وقتی طور پہ کہہ دیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں, بعد میں پھر یہ انکار کرنے والے ہو گئے, پھر بچھڑے کو معبود بنا لیا. پھر جب بچھڑے کو جو ہے پھر گائے کا ذبح کرنے کو کہا تو پھر کتنا انہوں نے بہانے بنائے. مطلب ہر چیز میں آپ دیکھ لیں کہ مطلب اتنا کچھ آنکھوں سے آپ سمجھیے آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہے. سمندر کا پھٹنا اور پھر کتاب نازل ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, پھر اس کے بعد مطلب کتنے انہوں نے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پھر طور پہاڑ کا ان کے اوپر کھڑے ہو جانا, تو پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ جو ہیں آئی تھنک 70 لوگوں کا گروہ تھا ان کو لے کر گئے تھے طور پہاڑ پہ, اور کڑک آئی تھی بجلی کی جس کی وجہ سے وہ جو ہے سب بے ہوش مر گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. تو مطلب کافی نعمتیں ان کے اوپر ہوئی ہیں, رحمتیں برکتیں. چلیں یہ ہو گئی 91, اب پڑھتے ہیں 92. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون. یہ وہی میں نے اس کا ترجمہ بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کافی روشن نشانی ان کے پاس لے کر آئے تھے. تورات بھی جو تھی کتاب تھی اس کے اندر سارے احکامات تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، یہ ہے 93. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. یہ میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا وہ بات آ ہی گئی ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑو میثاق کو، ورفعنا مطلب عہد کو، ورفعنا اور اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، فوقاکم ان کے اوپر، طور پہاڑ کو، خذو کہا کہ پکڑو، ما آتیناکم جو میں نے تمہیں دیا ہے، بقوتٍ قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو. قالوا تو انہوں نے کہا سمینا و عصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور پھر نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے نا ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت جو ہے وہ رچ بس گئی تھی. قُلْ کہہ دیجئے بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ کتنا برا ہے تمہارا ایمان، جو کہ بِئْسَ مَا کتنا برا ہے، یَأْمُرُکم جو تمہیں حکم دیتا ہے، بِهِ ایمانکم جو تمہارا ایمان ہے، ان کنتم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہارا ایمان جو ہے وہ کس طرح کا ہے جو کہ تمہیں کیسی جو ہے چیزوں کا حکم دے رہا ہے. تو اس کا جو ہے ڈیٹیل پڑھیں گے تو پھر سمجھ زیادہ آئے گی. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. دیکھیں نا اس سے ڈیٹیل ہو گئی ہے کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو کھڑا کیا تھا اور انہوں کو کہا تھا کہ جو ہدایت ہم نے دی اس پہ عمل کرو گے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنا بھی اور انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے مانا کوئی نہیں. چلیں اب یہ جو آیت ہے 94 اب پڑھتے ہیں. کل ان کانت لاکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کانا اگر تمہارے لیے دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، آخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالص من دون الناس مطلب تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس، اگر تمہیں یقین ہے اس چیز کا کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے ہی ہے آخرت کا گھر، تو پھر تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادق اگر تم سچے ہو. تو یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جب ضمیر آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا کرتوتیں کی ہیں تو وہ پھر موت کی تمنا دل کرتا ہے کہ 1000 سال جئیں، کیونکہ اپنی حرکات عمل کیے ہوتے ہیں. چاہے منہ سے انکار ہم لوگ نہ کریں، لیکن اگر ہم لوگ سچے ہیں اور ہم نے اگر اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں اور سیدھے راستے کے اوپر ہیں تو ہمارا ضمیر ہوگا مطمئن، تو پھر ہمیں موت سے ڈر نہیں لگے گا. لیکن اگر ہم نے برے کام کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے اندر سے جو کام کیے ہیں وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو پھر ہم موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں. ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو تو یقین جانو کہ یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ زندگی مانگنے والے یہی لوگ ہیں، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں. مطلب مشرک جو لوگ ہیں
ان سے بھی زیادہ جو ہے نا جو خواہش ہے زیادہ جینے کی وہ ان کے اندر ہے. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. چلیں اگر 1000 سال بھی اگر یہ فور ایگزامپل ملتے تو نہیں ہیں آج کل تو 50-40 کے اوپر ہی بندہ جو ہے بونس ہی ہے. لیکن یہ کہ چلیں اگر 1000 بھی ہو جائیں تو 1000 بھی گزر ہی جاتے ہیں، سال کیسے گزر جاتا ہے وہ پتہ ہی نہیں لگتا. 1000 سال بھی وجہ سے گزرنے تو ہیں ہی، گزر تو جائیں گے، تو دن تو وہ آئے گا، اس دن سے بچ نہیں سکتے ہم لوگ کسی بھی طریقے سے. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر انہیں عذاب سے تو نہیں دور پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. آیت دیکھ لیتے ہیں 95 ولن یتمنہ ابدا بما قدمت ایدیہم. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے بوجہ اپنے جو ہے ہاتھوں کے جو مال انہوں نے آگے بھیجے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اور 96 آیت ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، وہ ضرور آپ پائیں گے ان کو احرص حریص ناس علی الحیات، لوگوں کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں، مطلب کہ لوگوں سے زیادہ زندگی کے معاملے میں یہ زیادہ حریص ہیں زیادہ جینے کے لیے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بلکہ مشرکوں سے بھی زیادہ. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، وہ چاہتا ہے أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر شخص، لو یعمرو، کہ ہر مطلب کہ وہ پائے عمر 1000 سنۃ، مطلب 1000 سال. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ عمر کا لمبا یہ دراز ہونا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. ان یعمر، اگر وہ عمر پا بھی لیں. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. یہ آیت نمبر ہے 97. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر زیادہ سمجھ آئے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی فلاح و اچھا یہ دوسری آیت کا مطلب ہے اچھا یہ نہیں ہے، یہ نا پچھلی آیتوں کا مطلب ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہودی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں ہی کو برا نہ کہتے تھے، بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبریل کو بھی گالیاں دیتے تھے. اچھا مطلب یہ کہ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کر آتے تھے نا، وہی جب آتی تھی تو وہ صرف ہم مسلمانوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ فرشتے مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتے تھے یہ لوگ، اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے. دیکھیں ذرا، فرشتے کو بھی نہیں چھوڑا. چلیں جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے چیزیں اتاری نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا کہا ہوا ہے کہ
ادو لجبرائیل فإنہ نزلہ، وہ اس لیے دعوت رکھتے ہیں نا جبرائیل علیہ السلام سے کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہی لے کر آتے تھے، نازل ہوتی تھی تو وہ ان کے ذریعے سے ہی آپ کے پیغام پہنچتا تھا. تو لیکن وہ فإنہ نزلہ علی قلبی، مطلب رسول وسلم کے قلب پہ جو بھی اترتا تھا وہ تو اللہ کی رضا سے اترتا تھا نا، جو کہ ہدایت بھی تھی اور خوشخبری بھی تھی مومنوں کے لیے. تو مطلب بنی اسرائیل جو ہیں مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ ان کے دلوں میں عداوت ہے. اب 97 ہے آیت، من کان عدو للہ و ملائکاتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. یہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام سے دعوت رکھتے ہیں نا، تو ان سے کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کہہ رہے نا تمہیں جبریل علیہ السلام سے دعوت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی میرے فرشتوں سمیت میرے رسولوں کا اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا بھی جو بھی دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جو ہے جواب دے دیا. اب جو ہے ہم پڑھتے ہیں 99. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نازل کیا علیک آپ پر آیات بینات، آیتیں بینات روشن، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں اس کا انکار کرتے مگر فاسق لوگ ہی. چلیں اس 99 اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. اب جو ہے 100 نمبر آیت دیکھتے ہیں. اَوَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس 100 آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں. یہاں سے کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کتنے عہد لیے اور کتنی دفعہ توڑا انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لے کر آتے. ایسے ہی ہے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ شروع سے ہی دیکھیں کہ ان سے جتنے بھی عہد لیے ہیں وہ انہوں نے کون سا عہد ہے جو انہوں نے پورا کر دیا، اس کا انکار ہی. بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل سے ایمان ہی نہیں یہ لے کر آئے. اکثر جو ان میں سے ایسے ہیں جو کہ سچے دل سے جو ہے نا ایمان لے کر ہی نہیں آئے، کیونکہ سچے دل سے ایمان لے کر آتے تو ان کے عمل یہ ایسے نہ ہوتے، اور یہ عہد کا جو ہے نا اس کے تقدس کی اہمیت کو بھی سمجھتے اور اس کو نبھاتے بھی. لیکن انہوں نے جتنے بھی عہد کیے وہ سارے ہی توڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سچے دل سے ایمان لے کر آئے ہی نہیں ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں. وَلَمَّا، یہ تھا نا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ ان کے اکثر ہیں جو ہیں وہ ایمان لائے ہی نہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمُ
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ یہ جو ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا کہ ان میں سے کچھ جو بہت جب رسول آتے تھے ان کے پاس اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے جو ان کے پاس آلریڈی ان کی کتابوں میں بتایا گیا تھا، نبذ تو یہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو وہ اس کو ایسے پشت پہ ڈال دیتے ہیں جیسے وہ جانتے ہی نہیں، کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یؤمنون، ویسے ہی نا انہوں نے ایسے ہی پشت، یہ میں نے یہاں پہ بتایا تھا اس کا ترجمہ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، اسی کی وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں انکار ہی کرتے آئے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ پتہ سارا ہوتا ہے۔ ولم، اب آیت نمبر جو ہے 101 ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ کون سی آیت ہے 101، وَلَمَّا عِندَ اللَّهِ، یہ نہیں 102 ہے، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ہاں جی یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى الْمُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں یہاں سے نا، بڑا مزہ آ رہا ہے، مطلب کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بتایا ہوا ہے ڈیٹیل کے اندر، کہاں تھے ہم، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یہ اب جادو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بابل جو ہے وہ عراق کا شہر ہے، اور عراق جو ہے بڑا قدیم شہر ہے، یہاں پہ بہت سارے ہمارے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی جو ہے وہیں پر جو ہے ان کی جو ہے قبریں بھی وہاں پر ہیں ان کی، اور بڑا یہ مقدس شہر ہے، اور آج جو اس کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، عراق کے، سیریا کے، شام کے، لبنان کے، جارڈن کے، اور جو ہے مصر کے بیچ میں اسرائیل ہے، بیچ میں آپ دیکھیں بالکل فلسطین کی سرزمین بالکل بیچ میں ہے، تو آج کی حالات تو آپ کو وہاں کے پتہ ہی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا 2 فرشتے آئے تھے ہاروت اور ماروت، تو انہوں نے نا یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے، وہ جو ہے تعلیم تو دیتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ تعلیم نہ سیکھو، یہ جو ہے یہ چیز یہ رستہ جو ہے یہ برا ہے، لیکن لوگ جو تھے وہ سیکھتے تھے جادو، اور آگے ہم پڑھیں گے بھی تو سب سے زیادہ جو جادو جو سیکھا جاتا تھا وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں جو ہے جدائی ڈالنے کے لیے کیا جاتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو ان کے قبضے میں جنات تھے لیکن انہوں نے کبھی یہ کام نہیں ان سے لیا۔ اب اس کی جو ہے نا ڈیٹیل وہ ہمیں جو ہے مل جائے گی، یہ دیکھیں نا 35، تو وہ کفر میں مبتلا نہ ہوں،
اس کا جو ہے ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا. جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اس طرح ان اسرائیلیوں کے پاس ان اسرائیلیوں کے پاس پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے. یہ جو 2 ہیں، وہاں ایک طرف انہوں نے بازار سحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو. مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ سفلی عملیات اور نقوش و تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے. مطلب یہ کہ دیکھیں یہ جادو بہت اس وقت کے دور سے ہے. سفلی عملیات، ہم لوگ جادو پہ یقین نہیں کرتے، لیکن دیکھ لیں قرآن پاک کے اندر تو جادو کا خود بتا دیا گیا. ہاروت اور ماروت تھے جو کہ سکھاتے تھے، لیکن وہ پہلے مطلب بتایا جا رہا ہے کہ پہلے وہ خبردار کرتے تھے کہ یہ اس کے جادو اگر تم کرو گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہو. لیکن لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے پھر بھی سیکھا. یہ دیکھیں نا، یہ جو آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، وہ شیطان ہیں جنہوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. یہ شیطان ہی ہیں جو کہ جادو وغیرہ اور ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، اور حضرت سلیمان کا نام ایسے ہی لیتے ہیں. حالانکہ حضرت سلیمان ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کی چیزوں نہیں، حالانکہ ان کے قبضے میں تو تھے، لیکن یہ کہ ایسی چیزوں سے انہوں نے کام نہیں لیا. یہ غلط مطلب کہ کرتے ہیں ان کا نام لے کر. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہے ہیں، فرما بھی رہے ہیں کہ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. مطلب اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جادوگری کا بھی ایک تعلیم ہے، یہ بھی ایک تعلیم ہے. جس طرح IT اور بہت ساری تعلیمات جو ہم حاصل کریں، اس طرح جادوگری کی بھی ایک تعلیم ہے. اور یہ جادوگری جو یہ کام جو ہے شیطانوں کا ہے، شیطانوں کا بھی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی آخرت بیچوں گی. اگر میں اس کاموں میں پڑتی ہوں تو میری آخرت جو ہے اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا. دنیا کے اندر بھی ذلت، آخرت کے اندر بھی ذلت اور خواری. چلیں، بڑی اچھی آیت ہے، یہ بہت اچھی ہے. میں سمجھتی ہوں یہی پڑھنی چاہیے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے تو یہ آیت جو ہے بیسٹ ہے، اس کا توڑ ہے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَيْنِ، اور نہیں ہم نے نازل کیا 2 فرشتوں کو بابل، بابل میں ہاروت اور ماروت. ہاروت تھے اور ماروت تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے مگر اس سے پہلے وہ بتا دیتے تھے، پہلے وہ متنبع کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ تمہارے لیے آزمائش ہیں. فَلَا تَكْفُرْ، تو تم کفر نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
اب وہ اور دیکھیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جادو کس لیے ہوتا تھا کہ میاں اور بیوی میں جو ہے جدائی ڈالنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بھی آگے بتا رہے ہیں. دیکھیں نا پھر ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ کیا جادوگر ہماری تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میرے مائنڈ میں بھی یہ چیز آتی ہے جب کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ یہ ہے تو وہ ہے، جادو ہوا ہے، یہ ہوا ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا فیصلہ، میری تقدیر کا فیصلہ، میرے نصیب کا فیصلہ جادوگروں کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ جادوگر جو کہ ہماری ہی طرح انسان ہیں اور کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، اگر وہ اتنے ہی اچھے ہیں تو وہ اپنی تقدیر کیوں نہیں بدل دیتے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی جو تقدیر ہے، ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو موت ہے اور ہمیں جو چیزیں ملنی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے وہ جادوگروں کے حوالے ہماری تقدیر کر دی ہے؟ کیا یہ ہماری زندگی کا فیصلہ کریں گے؟ کیا یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے؟ اب یہ جو مرضی کریں ہمارے ساتھ. میرا یہ کوسچن سب سے پہلے بنتا ہے، مائنڈ میں آتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر ایک انسان کے حوالے کر دی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں جادوگروں سے اور ایسے لوگوں سے بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اتنا ہی نقصان دے سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے لکھا ہے، مجھے اس سے زیادہ نقصان نہیں دے سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اب اس کا ہم دیکھتے ہیں ترجمہ، پھر ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی، بہت زیادہ سمجھ آئے گی. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس چیز سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ملتا، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کو پتہ ہوتا، کاش ان کو پتہ ہوتا کہ یہ چھوٹی سی زندگی کے لیے جو انہوں نے اپنی زندگی بیچی ہے، اپنی دنیا بیچی ہے، آخرت بیچی ہے، جادو کے تعلیم جو سیکھا ہے میاں بیوی میں فرق ڈالنے کے لیے. چلیں دنیا کا ہے، کتنے سال کسی کے کر لیں گے اور کتنے سال جی لیں گے. تو مطلب انہوں نے چھوٹی سی زندگی کے لیے، چھوٹی سی دنیا کی زندگی کے بدلے میں اپنی جو آخرت ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو بیچ ڈالا. مطلب دیکھیں سودا کتنا برا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سودا انہوں نے کیا ہے، جو کہ ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، نقصان دہ ہی ہے. حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا کہ اگر یہ جو سودا کہہ رہے ہیں اس سے ان کی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کو اس چیز کا علم ہوتا، شعور ہوتا. اور اس کے بدلے میں اگر وہ ایمان والے ہوتے، تقوی پرہیزگار والے ہوتے تو ان کو کتنا اچھا بدلہ ملتا. لیکن کاش کہ وہ اس چیز کا ان کو خبر ہوتی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی نا ایمان لے کر آنے والے تقوی والے ہوتے تو ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہونا تھا اللہ کے پاس، خیر ہی خیر ہونی تھی. اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں لو کاش کانو ہوتے وہ یعلمون، اس چیز کا علم رکھنے والے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو، انظرنا کہو. یہ نا ایک واقعہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا جب تبلیغ کرتے تھے نا تو اس میں کافی سارے لوگ بیٹھتے تھے. کچھ لوگ یہودی بھی مطلب سن لیا کرتے تھے، وہ بھی آ جاتے تھے. تو وہ جو ہے نا وہ جو ہے جب دیکھیں جب ہم کسی کو متوجہ کرتے ہیں نا تو متوجہ کرنے کے لیے جو مومنین تھے وہ رائنا کہتے تھے
تو یہودی کیا کرتے تھے، اس کو زیادہ لمبا کر دیتے، رائینا، تو اس سے جو ہے نا مطلب چینج ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے سے بتایا مومنوں کو کہ تم رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو، انظرنا کہہ دیا کرو. تو مطلب دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہودی لوگ. چلیں یہ ڈیٹیل میں یہاں سے پڑھتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ دیکھیں یہ ہے ڈیٹیل، اس میں بتایا ہے ڈیٹیل میں. یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے. دیکھیں اگر مجھے کسی بندے کا سے چڑ ہونا تو میں اس کے ایک ایک لفظ کو پکڑوں گی اور اس کو ٹونٹ کروں گی انڈائریکٹ طریقے سے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے. دیکھیں جب ہم استاذہ ہوتے ہیں نا، ہم بھی جب لیکچر لیتے ہیں تو ہمیں جب کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ہم اپنے استاذہ کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میری بات سنیں، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے. تو عربی کا لفظ ہے نا، اب عربی میں اس چیز کو کہتے تھے رائنا. تو اس لفظ کا ظہوری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجیے یا ہماری بات سن لیجیے، مگر اس میں کئی پہلوؤں سے برے معنی بھی نکلتے تھے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو، اس کی بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجیے. اب عربی کا ورڈ ہے نا رائنا، اور اس کو اگر لمبا کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. تو وہ ٹونٹ کر رہے تھے انڈائریکٹلی یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آگاہی کی اور مومنوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لفظ ہی چینج کروا دیا. مطلب کوئی چیز نہیں چھوڑی یہودیوں نے، نہ لفظوں میں نہ کسی اور چیز، مطلب کوئی ایک موقع نہیں چھوڑا تنگ کرنے کا. اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے. یہ پڑھ لیے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہی نا اس میں جو ہے اس کا مطلب سمجھتے ہیں. یہ ہے 105 آیت. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے دنیا میں سے جس انسانوں کو اپنے لیے جب چن لیتے ہیں نا اپنی رحمت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. اپنی رحمت کے لیے چن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر میں سے جس کو وہ چاہتے ہیں. تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا اہل کتاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یود الذین کفروا من اہل، جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ چاہے اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین میں سے ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بلائی ملے، تمہیں کوئی خیر ملے. مطلب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ان کی فطرت، ان کا جو ہے نا ان کی سوچ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون تمہارا دشمن ہے اور کون تمہارا دوست ہے. مطلب کہ اگر میں اپنا انالیسس کروں، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں تو خود سیکھ رہی ہوں، میں کوئی عالمہ فاضلہ تو نہیں ہوں. صرف جو ہے جتنی میں علم، جتنا میرا نالج ہے، تو وما یہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے دشمن اور دوستوں کی پہچان کروا رہے ہیں. تو اگر میں انالیسس کروں تو اس سے مجھے ابھی تک جتنا میں نے پڑھا ہے اور آپ کو بھی سمجھ لگی ہوگی، تو سمجھ مطلب کہ ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے دوست صرف مومن ہیں.
مسلمان دیکھیں، مسلمان جو ہے نا، میں نے ڈاکٹر اسرار کی جو ویڈیو تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مسلمان اور مومن میں بھی فرق ہے. دیکھیں منافق جو لوگ ہیں نا وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے سارے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں. اصل تو چیز یہ ہے کہ جو دل سے ایمان لے کر آئے، کیونکہ جب دل سے ایمان لے کر آیا جاتا ہے تو پھر عمل جو ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے. تو مومن ہمارے مطلب دوست ہیں، ہمارے مومن دوست ہیں. منافق بھی ہمارے دوست نہیں ہیں، یہودی بھی ہمارے دوست نہیں ہیں، عیسائی بھی ہمارے دوست نہیں ہیں، مشرک بھی ہمارے دوست نہیں ہیں. صرف مومن جو ہے نا ہمارے دوست ہیں. تو اس میں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے 105 میں اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ ما یود نہیں چاہتا اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. کفر کنہوں نے کیا ہے؟ اہل کتاب میں سے. اہل کتاب میں یہودی بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں. وَلَا الْمُشْرِكِينَ اور مشرک جو بت کی پوجا کرتے ہیں. تو أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی نازل ہو تمہارے اوپر خیر تمہارے رب کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ آگے سے کیا ان کا جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں اپنی رحمت کے لیے، اور وہ بڑے فضل والا ہے اور بہت بڑا ہے. اب 106 آیت ہے، ما ننسخ من آیات او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس میں نا آیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دیکھیں کچھ اب یہودی اہل کتاب کے بہت سارے کام آتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے، جس طرح رجم کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، اور روزے ان کے بھی تھے ہمارے بھی تھے. اس طرح کچھ بہت سارے کامات ہماری کتاب میں وہ والے ہیں جو پہلے والی کتابوں میں تھے، اور بہت سارے جو تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رد و بدل بھی کی ہے بہت ساری. اور اگر پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل کی تھی تو ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہتر آیات نازل کر دیں. تو اس کا نا مطلب یہاں سے سمجھ آئے گا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. اس کا نا مطلب میں ڈھونڈ رہی ہوں، یہ ایک خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ یہ یہودی ڈالتے ہوں گے نا مسلمانوں کے دلوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مان ننسخ، ہم نہیں مطلب کہ منسوخ کرتے، یہاں سے کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو میں منسوخ، جن کو جو احکامات جو ہیں مطلب کہ پہلے تھے اب نہیں ہیں، تو ان کی جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھی آیت جو ہے، اچھا جو ہے اس کی جگہ اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، یا کم از کم اگر یا پھر اس کے برابر ویسی ہی. اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی نا یہودیوں کے اس شعبے کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی سی آیت کو منسخ کرتا ہے تو اس کی جگہ کوئی اچھی بہتر آیت جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے بہتر یا پھر اس جیسی ہی کوئی آیت جو ہے نا وہ نازل کر دیں.
علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو کیا تمہیں نہیں معلوم بے شک اللہ تعالیٰ لہ اسی کے لیے ملک بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ یہ اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھ لیں تو مصیبت اور پریشانیوں میں آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی انسان نہیں ملے گا، چاہے آپ انسان، چاہے میں یہ نہیں کہتی کہ انسان خیر خواہ نہیں ہوتے، آپ کے بہت سارے خیر خواہ ہوں گے، لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نجات دے سکیں۔ تو جب اللہ کے اختیار میں ہی ہے آپ کو مصیبت سے نکالنا، اور اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ آزمائش بھی دیتا ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں انسانوں کے آگے جھکوں یا انسانوں سے اپنی پرابلم ڈسکس کروں۔ جب کہ حل تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب جو ہے یہ ہم نے آیتیں کر لی ہیں 106 107 تک ہم نے کر لی ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا سپارہ ہے، تو پہلا سپارہ نہیں ختم ہوا، کافی ہے، چلیں 108 ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اس کا مطلب دیکھتے ہیں 108۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے 38، یہ ہے یہودی مشاغافیاں کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ مطلب یہ کہ ہم نے جس طرح پہلے بھی پڑھا کہ یہودی جو ہے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، سوال کر کے، طرح طرح کے سوال کر کے۔ سوال کرنے چاہیے لیکن جہاں پہ سوال بنتا ہے وہاں پہ، یہ نہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری، جس طرح آپ دیکھیں ذرا وہ گائے والا واقعہ، اس میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گائیں ذبح کر دو تو گائیں ذبح کر دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے سوالات کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کر دی، تو پھر ویسی ان کو گائیں بھی نہیں ملی، اور جس نے جب ملی تو اس نے بھی سونا پھر جو ہے اپنی من پسند کا مانگا کہ جتنی اس کھال میں سونا آ سکتا ہے اس گائیں کی اتنا ہی میں سونا لوں گا، تو تب میں یہ گائیں دوں گا، تو تب انہوں نے وہ اس قیمت کو اٹھایا ہے، اس کو برداشت کیا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، پھر وہ کیسی ہو، پھر وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، یا پھر خدمت نہ اس سے کوئی اور لی جاتی ہو، مطلب کافی سوال کر کے اپنے لیے مشکل کریٹ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ گائیں ذبح کر دو تو کوئی بھی ہو ان کو چاہیے تھا کہ گائیں ذبح کر دیتے، لیکن اب سوال کر کے اپنے لیے مشکل کریٹ کی، وہ پھر کنڈیشنیں خود ہی پیدا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا پھر ایسی ہی ہو، پھر ویسی ان کو تلاش کرنے میں بھی ٹائم لگا، اور پھر جس کے پاس ملی اس نے بھی پھر منہ مانگے جو دام وہ مانگے۔ تو اس میں وہ جو روش ہے نا، وہ اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم بھی ان کی طرح روش اختیار نہ کرو سوالوں کے پوچھنے میں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 109۔
109 اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ ان کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کفر کرنے والے بن جائیں۔ یہ دیکھیں نا، وہ ودو چاہتا ہے کثیر، بہت سارے اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نہ پھر جائیں۔ اب حالانکہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کتاب کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے پھر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سینوں کے اندر حسد ہے، ان کے نفسوں کے اندر حسد ہے، کینہ ہے۔ حالانکہ ان کو حق نظر آتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود کینہ، حسد۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ درگزر کرو ان سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے خود ہی آ جائے گا۔ وہ تو آ ہی جانا ہے آخرت کی صورت میں، اور ویسے بھی آ جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جو ہر چیز پہ جو ہے قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، اور جو کچھ بھی تم اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے جو کچھ بھی کماؤ گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے تمہیں مل جائے گا۔ کوئی بھی خیر، ہم کوئی بھی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں ملے گا ضرور۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقالوا، اور وہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنہ، کہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر صرف یا تو وہ یہودی ہوں یا پھر وہ عیسائی ہوں۔ دیکھیں ذرا، یہودی کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے، عیسائی کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ صرف ان کی خواہشیں ہی ہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو کوئی دلیل لے کر آئیں، کوئی ثابت کریں کہ بھئی یہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں آج کل کہ ہم نے بھی جنت میں جانا ہے، اور اس میں شک کوئی بھی نہیں ہے کہ جانا تو ہے، لیکن پھر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو احکامات پر ہم نے عمل نہیں کیے اس کی سزا بھگت کے آگ میں پھر ہم جائیں گے جنت میں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ تو یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تو تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کے حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج میں کوئی موقع نہیں۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ جس نے اسلامہ جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہوا محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے احسن طریقے سے، فلاح تو اس کے لیے ہے اجرو، اس کا اجر عند ربی، اس کے رب کے پاس، ولا خوف، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا، علیہم ان کے اوپر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب آخرت میں ان میں کسی قسم کا ان کے دلوں میں کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ مطمئنہ، نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، مطلب تین ہے نا ہمارے آتے ہیں نفس۔ چلیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ 113 آیت، اس کا مطلب دیکھتے ہیں کیا ہے۔
یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. یہودی اپنی جگہ ہیں، عیسائی اپنی جگہ ہیں. اب دیکھیں یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا آخرت کے اندر کہ کون حق پہ ہے اور کون حق پر نہیں ہے. چلیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس کا مطلب دیکھتے ہیں 114 آیت. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ومن ازلم، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو کہ مسجدوں میں جانے سے روکے کہ ذکر وہاں پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جب کہ کوشش بھی کرے وہاں پہ خرابی پیدا کرنے کی. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جانے سے روکتے ہیں، وہاں پہ ذکر کرنے سے روکتے ہیں، فتنہ فساد ڈالتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی ویرانی کا سبب بنتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈرتے ہوئے جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں. تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے. مطلب جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، گھر سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی مسجد تو نہیں ہوگی، اس سے مراد جو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے اگر کسی نے اپنا گھر وقف کر دیا تبلیغ کے لیے، یا بہت ساری جو ہیں جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پہ سکون سے سنیں، غور و فکر کریں، فتنہ فساد ڈالنے کی کوشش نہ کریں، ماحول خراب نہ کریں، لوگوں کو وہاں جانے سے نہ روکیں. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ اب تو اب اس سے مراد اگر تھوڑا سا انالیسس کریں تو آج تو بہت سارے فرقے بن گئے ہیں. اہل سنت ہیں، اہل سنت کے اندر بھی اتنے فرقے ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، پھر پتہ نہیں کتنے کتنے فرقے ہیں اہل سنت میں. پھر اس کے بعد اگر شیعہ میں آ جائیں تو شیعہ میں بھی اتنے زیادہ فرقے ہیں. اور اگر آپ چلیں اہل سنت، اب تو اہل سنت بھی ایک دوسرے کے پیچھے وہ مطلب علیحدہ علیحدہ، میں نے دیکھا تھا ایک مسجد تھی اس کے اوپر اہل حدیث نیچے لکھا ہوا تھا، کہیں لکھا ہوا تھا اہل سنت. مطلب کہ ہر فرقے نے اپنی علیحدہ علیحدہ سے مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں. اور جو شیعہ ہیں ان کی مسجدیں علیحدہ ہیں. مطلب شیعہ جو ہیں وہ مسلمانوں اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی اہل سنت شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں. اب اہل سنت چلیں یہ تو شیعہ سنی کا ہو گیا. اب اہل سنت کے اندر بھی ایک دوسرے کی مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، چھوڑ دو سارے جو ہیں اختلافات. جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، فساد نہیں کریٹ کرنا چاہیے، ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے. جہاں جہاں مخلوق جا رہی ہے اس کو جانے دینا چاہیے. آپ نماز پڑھ لیں، نماز آپ کی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. لیکن بہت زیادہ اسٹرکٹنس، بہت زیادہ لچک نہیں ہے، لچک ہونی چاہیے. اچھا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. 115 آیت.
مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مطلب مشرق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ یہ ہے 116۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں ان باتوں سے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ کتنی اچھی آیت ہے یہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ، اور انہوں نے کہا اتخذ، اور انہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ نے بنا لیا ہے والدن بیٹا، سبحانہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں اس سے، بلکہ اللہ اس کے لیے ہے ما جو فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں، مطلب سب کچھ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کا ہے، کل اللہ قانتون، اور سب اس کے لیے فرما بردار ہیں، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی نا، اللہ تعالیٰ نے ہی زمین اور آسمان بنایا اور ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی قضا امرا، جب قضا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جب کرنا ہو امرا کام، کسی امر کا یا کسی کام کا اس نے جب فیصلہ کرنا ہو تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جن کو علم نہیں ہے، لولا یکلمون اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او یاتینا آیات، یا ہم پہ آیت کیوں نہیں آتی، کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم تو ان کے قول ان سے ملتے جلتے ہیں، تشابہت قلوبہم اور دل بھی ان کے ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، پس ہم نے آیتیں نازل کر دی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ 1118۔ اب اس کا مطلب دیکھتے ہیں، یہاں سے سمجھ آئے گی کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دہ نہیں ہو۔ 39۔ دوسری نشانیوں کا کیا ذکر، نمایاں ترین نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے، آپ کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ پیدا ہوئے اور وہ حالات جن میں آپ نے پرورش پائی،
اور 40 برس زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ نے انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہی نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے بھی ایسے ہی لوگ تھے جو کہتے تھے ہم سے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کرتا، ہم پہ کیوں نہیں آیتیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے وہ ان کے سامنے تھا، مکہ والوں کے سامنے، کس طریقے سے مطلب ساری زندگی ان کے سامنے تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کے ساتھ تھوڑی نا، اس طرح اللہ تعالیٰ ایک بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کر لیا ہے، تو ہمیں چاہیے تھا، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آتے اور ان کی مدد کرنے والے بنتے، جبکہ وہ تو الٹا ہی وہ کہنے لگے کہ ہم سے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتا، ہمیں کیوں نہیں آیتیں نازل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، ان کی ذہنیتیں ملتی جلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ویسے نشانیاں اتار دی ہیں، اور جو یقین کرنے والے ہیں ان کو جو ہے نا ان کا تو ایمان بڑھے گا ہی، اور جنہوں نے انکار کرنا ہے تو وہ کافی بہانے بنا ہی لیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کو حق کے ساتھ، بشیر و نذیر، ڈرانے والا بھی اور خوشخبری دینے والا بھی، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اصحابِ جہنم کے بارے میں کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا۔